جو ہے 85 آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت فائدہ پہنچانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بروج کو کیسا فکس کرنا؟ دیکھیے ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ قرآن میں تمام ہیونلی باڈیز کی بات آئی ہے۔ میں آپ یہاں لسٹ لکھ لیا ہوں، شمس، مون، سن، قمر، مون، کوكب، پلانٹ، شہاب، میٹیورائٹ، نجوم، سٹار، کنس الجوار الکنس، یہ یا تو کامٹس ہیں یا نہیں تو بلیک ہولز ہیں، اور یہاں بروج۔ بروج کا ترجمہ میں نے گیلیکسیز کیا ہے، اس کا میں آپ کو جواز بتاتا ہوں۔ جواز یہ ہے کہ بروج کے معنی جو ہے یہ آئے ہیں کہ قلعے کے اوپر کچھ کمرے بنے ہوئے رہتے تھے، ان کو بروج بولتے تھے، جہاں سے قلعوں کی حفاظت ہوتی تھی۔ بلکہ آپ ریڈ فورٹ پہ، لال قلعے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پکچرز، میں سمجھتا ہوں گولکنڈے پہ بھی ہوگا کہ وہاں سپاہی بیٹھ کے وہ قلعے کی حفاظت کرتے تھے، ان کو بروج بولتے۔ بروج لفظ بے رے جیم جو ہے قرآن میں ایگزیبیشن کے لیے بھی آیا، زینت، دکھانا۔ اور پھر عربی لٹریچر میں بروج جو ہے بڑے بڑے ستاروں کو بولتے تھے۔ اب یہ بڑے ستاروں کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دیکھیے، یہ بروج جو ہے گیلیکسی اگر ہے، جیسا میں ترجمہ کیا ہوں، اگر غلط ہو تو اللہ معاف کرے، تو گیلیکسی جو ہوتی اس میں 200 to 300 بلین سٹارز ہوتے ایک گیلیکسی، اور بتایا گیا ہے کہ یہ نون کائنات میں 150 بلین گیلیکسیز ہیں، 150 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے، اور ایک سٹار سورج سے کئی گنا بڑا ہے، اور سورج خود 14 لاکھ کلومیٹرز کا گولا ہے۔ ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن ہے۔ ہو سکتا ہے بخار آ جائے سن کے کہ کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کو بہت پہلے لکھ لیا تھا یہ دیکھیے، میں نزدیک کئی ڈاٹس ڈالا، آپ کو ڈاٹس دکھ رہے ہیں، خالی ایک گول دکھ رہا، تو آپ جیسا جیسا قریب جاتے جائیں گے ویسا یہ ستارے دکھتے جائیں گے۔ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایک ہرا جنگل دکھ رہا، ایک بھی جھاڑ نہیں دکھ رہا، خالی ہرا جنگل دکھ رہا۔ پھر ہوائی جہاز کو تھوڑا نیچے اتارے تو جھاڑ دکھنے لگے، پھر اور نیچے اتارے تو پتے دکھنے لگے، پھر آپ زمین پہ آ گئے، پتوں کو توڑ کے دیکھے تو اس میں نس دکھنے لگے، پھر مائکروسکوپ لیے تو اندر کے ٹیشوز دکھنے لگے۔ تو جیسا جیسا آپ چیزوں کے قریب آتے، تو ہوائی جہاز سے جو دیکھ رہے تھے تو ہزاروں جھاڑ آپ کو ایک ہرا رنگ دکھ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جو بروج ہیں، یہ گیلیکسیز ہیں بڑے بڑے، ہم اس کو ستارہ سمجھتے، ایک ہے، اس میں کروڑوں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے۔ ہم خالی باہر سے ایک بڑا جو ہے، اب جیسا کئی بلبس لگا دیے، 3000 بلبس جو ہے فتح میدان پہ لگا دیے، دور سے کوئی آدمی دکھ رہا تو خالی ایک روشنی دکھے گی اس کو۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، اور آسمان گواہ ہے، آسمان کی قسم جو بروج والا ہے، گیلیکسیز والا ہے۔ یہ 1450 برس پہلے کہا گیا ہے کہ بیسک یونٹ سارے کائنات کا گیلیکسی ہے۔ وہ گیلیکسی میں سٹارز ہے، وہ سٹارز کے ساتھ پلانٹس ہے، وہ پلانٹس کے ساتھ میٹیورائٹس ہے، وہ پلانٹس کے ساتھ مون ہے، مگر بیسک یونٹس جو ہے، جو پورے جیسا ہمارا بیسک یونٹ محلے کا ایک گھر ہے، وہ ایک گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، نوکراں ہیں، اس طریقے کے بیسک یونٹ جو ہے سٹارز۔ تو 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے دو مفہوم آ رہے ہیں کہ وہ آسمان گواہ ہے جو بروج سے، بڑے بڑے ستاروں، گیلیکسیز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کائی کی گواہی دے رہے ہیں کہ 2-3 چیزیں آ رہی ہیں، میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ قرآن اور حدیث میں تفصیل نہیں آئی کہ یہ کون سی قوم تھی۔ ایک بادشاہ تھا جس نے ایمان لانے والوں کے لیے ایک خندق کی طرح گڑھا کھود کر وہ مومنوں کو اس میں جلایا تھا، اور سب اطراف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے اس کا۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا مومنوں کو جلانے کا کہ آسمان گواہ ہے جو گیلیکسی سے بھرا ہوا ہے، والیوم الموعود، اور قیامت کا دن گواہ رہے گا، یہ جو وعدہ کیا گیا اس دن وہ گواہ رہے گا، وشاہد ومشہود، اور گواہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، یا جو حاضر کیا جائے گا، جو حاضر ہوگا اور جو حاضر کیا جائے گا، یہ سب گواہ ہوں گے۔ کیا گواہ ہوں گے؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، یعنی وہ جو گڑے والے جو انگار ڈال کے انسانوں کو ایندھن بنا کے جلا رہے تھے، یہ لوگ جو ہے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، برباد ہو گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب ان کے اطراف وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور یہ جو مومنین کے ساتھ کر رہے تھے، جو بھی کام کر رہے تھے، ان کو جلا رہے تھے، اس کے وہ خود بھی گواہ تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا
باللہ عزیز الحمید. اور یہ ان کے ساتھ یہ بدلہ صرف اس لیے لے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو عزیز اور حمید. اب دیکھیے ایک سمبولک واقعہ ہے, بات سمجھیے. فرعون ہے, ہر دور میں فرعون گزرا ہے, اب بھی ہے فرعون جو ہنگامے کر رہا چوتھا. ابو لہب ہے, سمبولک ہے یہ, ہر خاندان میں ابو لہب ہے جو بولتا ہے میاں کیا ہے, بچے معصوم بچے داڑیاں چھوڑ کے جو ہے پھر رہے ہیں ادھر ادھر جماعتوں کے طرف ادھر ادھر, روکو ان کو. یعنی دین کے کام میں اگر کوئی نکلنا چاہ رہا, دین کا کوئی کام کرنا چاہ رہا تو اس میں رکاوٹ ڈالنے والی. ابو لہب سمبولک ہے. اب یہ واقعات بھی جو ہے سمبولک ہیں. آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے مومنوں کے ساتھ صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں. ان کا قصور کیا ہے بھائی؟ اس میں کوئی بولنے کی جھجک نہیں ہے. عراق میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہی واقعہ ہو رہا ہے. تکلیف دینے کے طریقے الگ ہیں لیکن واقعہ تو یہی ہو رہا ہے. کہ کیوں بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, آپ کا الگ ہی ہے, آپ کا سسٹم ہی الگ ہے. تو یہ قرآن جب سمجھنے کی کوشش کرتے تو یہ سمجھنا کہ بھائی یہ جو واقعات ہے یہ نانی ماں کے کہانیاں نہیں ہیں. ایک بادشاہ تھا, سنو بیٹا, اب انہیں سورا سہلاتے ہوئے تھپکتے ہوئے, ایک بادشاہ تھا, انہیں مسلمانوں کو گڑھے میں ڈال کے جلایا. نہیں, اس سے یہ سبق لینا ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا, ایسا ہوتا رہے گا. اور وہ جو جلائے گئے انشاءاللہ جنتی ہوں گے وہ, اور جو جلانے والے ہیں وہ تو دوزخی ہیں. بات آ رہی ہے آگے. تو بول رہے ہیں کہ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے تھے جو عزیز ہیں. چار اسماء جو اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کی جا رہے ہیں کہ عزیز ہیں, مائٹی ہیں, اقتدار والے ہیں اور حمید ہیں. ان کی تعریف کی گئی ہے, ان کا شکر ادا کیا گیا ہے. ایسی خاصیت الذی لہ ملک السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ان کی ہے. پھر ان سے ہٹ کے کس کے سامنے جھکیں گے ہم؟ کس پہ ایمان لائیں؟ کوئی آلٹرنیٹو ہے؟ کوئی آلٹرنیٹو ہے کہ بھئی اس کائنات کے جو مالک ہیں, جن کی حکومت ہے, ان کے سامنے جھکیں گے یا کسی اور کے سامنے جھکیں گے؟ بھئی ہم انڈیا میں رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا فالو کریں گے یا برٹش کا کانسٹیٹیوشن فالو کریں گے؟ تو کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے, حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے, کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ کا ہے, تو اسی کانسٹیٹیوشن کو ہم فالو کریں گے. انہی کا کنگڈم ہے, اس لیے ان کو سزا مل رہی ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے, ہر چیز پر گواہ ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو گواہ ہے وہ جج بھی ہے, جج کم وٹنس, تو اس کو گواہ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ خود گواہ ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کون کیا کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ گواہ ہے. ان الذین, دیکھیے یہ قانون بتایا جا رہا ہے, یہ بات یاد رکھنا ہے, یہ قانون بتایا جا رہا ہے لیکن مومنین کے لیے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب حریق. یعنی بے شک وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں, فتنے میں, آزمائش میں ڈالتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں توبہ نہیں کرتے, تو ان کو جہنم کا عذاب ہے اور پھر ان کو جلنے کا عذاب ہے. یہ قانون ہے. اگر توبہ کر لیتے ہیں بات ختم ہو گئی. بھئی کئی اسلام کے دشمن تھے جو بہترین صحابی بنے. ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے نکلے تھے. اس کے بعد میں جب معلوم ہوا کہ آپ کی بہن ایمان لائی, وہاں گئے, وہ قرآن پڑھے, دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے بدل دی طبیعت ان کی, اور جا کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار جیسا ڈال دیتے ہیں, ڈال کے جو ہے سبمٹ کرے, اسلام قبول کرے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن 2-3 لوگوں کو پکڑ کے لے کے جاتے تھے اسلام قبول کروا کے, اور بولتے تھے کہ یہ میری آج کی کمائی ہے. کیسی کمائی ہے ڈیلی ویجز پہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں جو ہنگامہ ہوا, کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, ان کی وجہ سے رسول اللہ یعنی جو پیچھے سے وار کرے بالکل, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے زخمی ہو گئے. لیکن پھر وہی اسلامی فوجوں کی جو ہے سپہ سالاری کرے اور اسلام کو ان سے کتنا فائدہ پہنچا. تو اگر توبہ کر لیتے, مضمون کیا ہے؟ مومنوں کے ستانے کے بعد احساس ہو گیا کہ بھئی بلا وجہ مومنوں کو ستا رہے ہیں. کیوں ستا رہے ہیں؟ وہ اللہ پہ ایمان لاتے, ایک اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. لکم دینکم ولی دین, آپ اپنا دین سنبھالو, ہم اپنا دین سنبھالتے. کئی کچھ بلا وجہ کہ یہی ایک دشمنی ہے. تو پھر اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرے تو توبہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اپنی غلطی کو ماننا کہ ہم نے غلطی کی ہے, بلا وجہ ان کو سزا دی ہے, پھر ویسی غلطی دہرانا نہیں, پھر اپنے آپ کی اصلاح کر. ہمارے سمجھ میں جو بات آتی ہے قرآن اور حدیث کی زندگی پھر گزارنا. تو ایسے لوگوں کو جو ہے سوائے ان کے دوسروں کو جہنم کا عذاب ہوگا اور ان کو جلنے کا عذاب ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار
ذالک فوز الکبیر. اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے. ایمان کے آئٹمز ابھی میں بتا چکا. عمل جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کرنے کا بتایا ویسا کریں گے تو ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ذالک فوز الکبیر, یہ ہے بڑا اچیومنٹ. دیکھیں ایک جگہ ذالک الفوز العظیم بولے, ایک جگہ ذالک الفوز الکبیر بولے. عظیم اور کبیر میں کیا فرق؟ عین زوئے میم کا جو مادہ ہے وہ ہڈی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا. ہڈی اندر سے طاقت دیتی ہے. آپ کے اندر سے اگر ہڈیاں نکال لیے تو آپ کپا بن کے تھیلا بن کے اور ٹام اینڈ جیری کے جو پکچر آتے ویسے ہو جائیں گے. تو ہڈی جو ہے اندر سے اسٹرینتھ دیتی ہے. تو عین زوئے میم کا جو مادہ ہے اس میں انٹرنل گریٹنس کی بات آتی ہے. اور اکبر جیسا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سمجھایا گیا اچیومنٹ ہے, باہر سے بھی بڑا اچیومنٹ. یہ ہمارا نسب العین ہے. ہم بچوں کو بولتے کیا بابا کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ اب ایک بچہ سمجھدار رہتا بولتا نہیں سوچا ابھی. بولے ارے کیا ہے میاں, بولے کچھ تو نسب العین ہونا, بولے ڈاکٹر بننا انجینئر بننا کچھ تو رہنا. بولے تو کوئی یہ نہیں سنا ہے, بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ میں جنتی بنوں گا انشاءاللہ. کیا بنے گا بڑا ہو کے؟ انشاءاللہ میں جنتی بنوں گا. اچیومنٹ ہے وہ. فلاح اور فاز میں کیا فرق ہے؟ فلاح جو ہے ایک کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری سبمٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے, اچیومنٹ ہے. یونیورسٹی اس کو سکسیسفل کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرتی ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے اس کو جنت میں جانا ہے. ان بطش ربک لشدید, اور بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے. فرعون کو جو ہے غرق کیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ آیا. ایسے کتنے واقعات ہیں, 7 دن 8 دن آندھی چلی, طوفان آیا. وہی اللہ آج بھی ہے, وہی سزا آج دے سکتا. تو یہ وارن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دیکھو میں حلیم بھی ہوں, میں موقع بھی دیتا ہوں, میں کریم بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, میں رحمان بھی ہوں, فائدہ پہنچانے والا بھی, لیکن میں شدید العقاب بھی ہوں. ربک لشدید انہ ہوا یبدی و یعید, وہی ہے جو چیزوں کی ابتدا بھی کرتا ہے, شروع بھی کرتا ہے, پھر اس کو ریپروڈیوس بھی کرتا ہے. سیدھی سی مثال ہے, آدم علیہ السلام بی بی حوا کی ابتدا کیا, اس سے پہلے انسان نامی کوئی چیز نہیں تھی. پھر آدم علیہ السلام بی بی حوا سے انسان پیدا کرنا شروع کیا, ریپروڈیوس کرنا چاہا, تو آج جو ہے 6 بلین کا پاپولیشن ہے. کتنے بلین مر گئے ہیں نہیں معلوم, کتنے بلین آنے والے ہیں نہیں معلوم. تو ریپروڈیوس وہی کرتا ہے. بھئی ایک شیر اور شیرنی بنایا ہوگا, اسے ہزاروں لاکھوں شیر اور شیرنیاں بن گئے. اب کیا پورے دیکھیے, اب بھی میں پرسوں ایک نیوز آئی تھی, پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو جتنی مخلوق بچی ہے, یہ جاندار مخلوق, وہ بتاتے ہیں کہ 99% ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, خالی 1% ہے جو بچی ہے. پھر یہ جو کائنات بنی ہے 99% آف دی میٹر سنتھسائز بائی اینہیلیٹڈ, ختم ہو گیا. 1% میٹر جو بچا اس کی یہ کائنات ہے. رونگٹے کھڑے ہو رہے. پھر بتایا گیا عالم الغیب و شہادہ. شہادہ کیا ہے؟ 1% ہے شہادہ جو دکھتا ہے, غیب 99% غیب ہے. تو پھر اب یہ سوچنا ہے کہ کس اللہ کے سامنے جھکنے کی بات ہو رہی ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے نعوذ باللہ, جن کو ہم مسجد میں بند کر کے رکھے ہیں, یہاں آ کے بڑے اہتمام سے نماز پڑھے, پھر باہر نکلتے گالی گلوچ شروع ہو گئی, اپنے باتیں شروع ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری کائنات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ هو الغفور الودود, اور وہ پھر گناہوں کی سزا سے بچانے والے بھی ہیں, ودود بھی ہے, محبت کرنے والے بھی ہیں. اب یہاں ایک بڑی خاص بات ہے, سمجھیے. غفور ایک طرفہ ہے, میں نے غلطی کی, آپ نے میری غلطی کی سزا سے مجھے بچا لیا, میرا اس میں کوئی دخل نہیں. ودود 2 طرفہ ہے, محبت 2 لوگوں کو ملا کے ہوتی ہے, محبت اکیلی نہیں ہوتی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے, وہ غفور و رحیم ہے, بے شک وہ. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ودود بول رہے ہیں. پھر حدیث میں اس کی کا ایکسپلینیشن آیا کہ تم اگر ایک بالش چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. اگر تم چل کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دوڑ کے تمہاری طرف آتے ہیں. یہ ہے ودود. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ انیشیٹ وہ کر چکے ہیں, وہ ان کا ہمارے ساتھ عشق ہے, جیسا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے جو مالک تھے, انہوں نے ان سے ایک دن کہا کہ یہ تیری کیا محبت ہے, اللہ کے سامنے رات بھر کھڑے رہتی ہے. تو انہوں نے پلٹا کے جواب دیا کہ یہ میری اللہ سے محبت ہے, یہ اللہ کی مجھ سے محبت ہے جو کھڑا کر کے رات بھر دیکھتا ہے. تو یہ ہے ودود, یہ ہے ودود. تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو آ رہی ہے, کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, حلیم ہے, رزاق ہیں, یہ تمام یہ رحمتیں آ رہی ہیں. ہمارے طرف سے محبت واپس نہیں جا رہی. کیسا؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھیے آپ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے.
کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. یہ تو اپنے مرضی کا دین بنا لیا گیا ہے، میری مرضی کا دین. تو یہاں یہ بات ہم سمجھنا ہے کہ یہ کوتاہی ہماری طرف سے ہو رہی. پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ذو العرش المجید. وہ جو عرش ہے، جو پائے تخت ہے، جو سورہ نمل میں جو ہے سمجھایا گیا، بلقیس کا تخت بلکہ سمجھایا گیا، تھرون جہاں سے حکومت کی جاتی ہے، اس کا مالک. اور پھر یہ عرش کیسا ہے؟ مجید ہے، بڑا شاندار ہے، کثرت سے دیا جاتا ہے وہاں سے. مجید ایک اسماء الحسنی میں بھی ہے، کثرت سے دینے والا، بڑا شاندار، یہ مانے یہ دیا جاتا ہے. پھر کہا کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی ہے جو کر سکے ایسا؟ میں چاہوں کہ کود کے وہاں بیٹھ جاؤں، نہیں، اتنی سی ہائٹ نہیں کود سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا. میں چاہوں کہ بھئی میں پریزیڈنٹ بن جاؤں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آپ قانون میں لمیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں لمیٹڈ، جو بنا دیا تو. لیکن وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کر جاتا ہے، کوئی ریسسٹنس نہیں ہے اس کو. یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کریے کہ شیطان اللہ کا مخالف نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. اچھائی جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، برائی شیطان لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ولم یکن لہ کفوا احد، ویسے ہے ہی نہیں کوئی. تو یہ جو ہے عرش کے مالک ہے، اور جو چاہے کرتے ہیں. حل اتاک حدیث جنود فرعون و سمود، کیا آپ کے پاس فرعون اور سمود کے فوجوں کے قوموں کے جو ہے حالات ان کی خبر نہیں آئی؟ یعنی غور کیجئے ان کو کیسا تباہ کیا گیا. بل الذین کفروا فی تکذیب، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ جھوٹ میں مبتلا ہے. جو کفر کرتے ہیں جھوٹ میں مبتلا ہے، کیونکہ کفر جس چیز کو شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کا وجود ہی نہیں، ویسا ہے ہی نہیں، حقیقت کے خلاف جو ہے بات کرتے ہیں، یہ جھوٹ میں مبتلا ہیں. واللہ من ورائہم محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے. اگر اس کا فزیکل پروف چاہیے آپ کو، انا الدہر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری و مسلم دونوں رپورٹ کی ہے، صحیح حدیث میں سے ہے کہ میں زمانہ ہوں. انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، انا الدہر، میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں. تو ہر ایک کو گھیرے ہوئے اللہ تعالیٰ، زمانہ گھیرا ہوا ہے ہر ایک کو. زمانے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کائنات رہی بھی تو زمانہ ہے، کائنات نہیں بھی رہی تو زمانہ ہے. ٹائم تو ہے. اس سے پہلے میں بول چکا ہوں کہ بی بی سی 6 اپریل 2002، پرسوں میں نوٹ ڈاؤن کرا اس لیے ڈیٹ یاد ہے، کہ اس میں اناؤنس ہوا تھا کہ لیٹسٹ دریافت یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے، بفور دا کریشن آف دا یونیورس، بفور دا بگ بینگ، دیر واز اونلی ٹائم. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. تو سائنٹیفکلی بھی مان لیا گیا، اب ہم ان کو بتا نہیں سک رہے ہیں. دیکھیے آپ کی جو دریافت ہے یہ قرآن اور حدیث میں 1450 برس پہلے ہے. کس کو بتائیں گے؟ یہیں چیخ لیں گے، پکار لیں گے، رو لیں گے، آنسو بہا لیں گے، خوش ہو جائیں گے. کوئی ہمارے پاس ایسا پیدا ہوا ہو جو ساری دنیا میں پھیل کے اس بات کو، وہ اسٹیٹس کا سائنٹسٹ کوئی ڈیولپ ہوا ہو. تو بتا رہے ہیں کہ جو ہے ان کو گھیرے ہوئے. بل ہوا قرآن مجید فی اللوح محفوظ، نہیں بلکہ یہ جو ہے قرآن ہے، شاندار قرآن ہے، کثرت مضامین، کوئی مضمون دنیا کا جو ہم سے تعلق رکھتا ہے نہیں چھوٹا ہے. یہ قرآن ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے. کہاں ہے؟ لوح محفوظ. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ پرانے انٹرپریٹیشنز میں اور اب جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ذرا تھوڑا سا ڈفرنس ہو رہا ہے. اور یہ ورلڈ اوور یہ بات مانی جا رہی ہے. کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کا مقام ہمارے والدین کے برابر ہے، ان کی محنت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک پہنچ سکیں. کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. جیسا ڈاکٹر اقبال نے اپنے پریفیس میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے پریفیس میں لکھا ہے کہ ہر 50 سال میں قرآن کی ان آیتوں کو ریویو کیا جائے ان دا لائٹ آف دی ماڈرن نالج. شریعت تو اپنی جگہ ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو.
اب یہ انٹرپریٹیشن، لوح کس کو بولتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ یہ تختی ہوتی ہے، کشتی جو بنا ہے، لوح کا مطلب تختی. محفوظ، حفیظ، حافظ، اس کو دو جگہ سمجھ آیا گیا ہے. ایک جگہ آیت الکرسی میں کہا گیا ہے کہ ولا یعود حفظہما، کہ یہ آسمانوں اور زمین کو کی حفاظت کرنا جیسا ترجمہ ہے، اس کو نہیں تھکاتا. تو اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی ہے ہی نہیں جس سے حفاظت کریں گے. میں چوکیدار اس لیے رکھتا ہوں کہ چور سے ڈرتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کو کس کا خوف حفاظت کرے؟ نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا. ایک مجھے بڑا اچھا ملا الودود میں جو ہے بہترین لفظ ملا، ٹو ٹیک کیئر آف. ٹو ٹیک کیئر آف یعنی آسمان اور زمین کا ٹو ٹیک کیئر آف، نظر رکھنا کہ چیزیں جیسا ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. اس کو آج کے ٹرمز میں بولیں گے مانیٹر کرنا، دیکھنا کہ چیزیں جیسا چلنا چاہیے چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہیں، مانیٹر کرنا. ہاں، تو یہ لوح محفوظ کیا ہوا؟ یہ ایک چپ ہوا، یہ ڈسک ہوا ہائی ڈینسٹی، جس پہ پوری انوینٹری ہے کائنات کی، کون سی چیز اس میں رہے گی، کون سی چیز ہوگی. وہاں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ ساری کائنات چلتے رہے گی. اس طرح اس کا ثبوت انسانی زندگی میں، آدمی چاند پہ لینڈ کیا، کمپیوٹر سے یہاں سے مانیٹر ہو رہی تھی لینڈنگ. جو پرسوں راکٹ جلا واپس آتے وقت کمپیوٹر سے اطلاع مل گئی تھی کہ جل جائے گا، وہاں سے مانیٹر ہو سکتا. یہ انسانی کمپیوٹر ہے، نہیں مینج کر سکا اس کی لینڈنگ کو. یہ اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر ہے. اب یہ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ لوح کے معنی کیا ہیں، محفوظ کے معنی کیا ہیں. تو یہ قرآن کی کیا شان ہے؟ یہ وہ ریکارڈ میں ہے یہ جس میں ساری کائنات کی انوینٹری ہے، کیا کیا چیزیں، ہمارے سب کے نام لکھے ہوئے، کون کون کب آئے گا، کب جائے گا، کب بیمار پڑے گا، کب کرے گا، ہر چیز جو ہے پوری لکھ دی گئی ہے، جو آگے کی صورت میں انشاءاللہ بات آ جائے گی. تو یہ قرآن جو ہے اس میں ہے. اب یہ آگے بڑھیے سورہ